السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچئے، ایک شخص آپ کو روز تکلیف دیتا ہے، آپ کے راستے میں گندگی ڈالتا ہے، آپ کو دیکھ کر نفرت کا اظہار کرتا ہے اور آپ کچھ نہیں کہتے۔ پھر ایک دن آپ اسی راستے سے گزرتے ہیں، لیکن آج وہ تکلیف دینے والا شخص نظر نہیں آتا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ شاید ہم میں سے کوئی کہے گا، اچھا ہوا آج بچ گئے۔ لیکن ایک مشہور واقعہ بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ آج مجھے سکون ملا، بلکہ فکر ہوئی، آج وہ نظر کیوں نہیں آ رہی، آخر وہ کون تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار فرمایا۔ آج کا واقعہ آپ کو صرف ایک کہانی نہیں سنائے گا، بلکہ آپ کو اپنے اخلاق کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحمت، صبر اور حسن اخلاق کا عظیم نمونہ تھی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی پریشانی لے کر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ لیکن ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تھا۔ کچھ لوگ مخالفت کرتے تھے، کچھ لوگ تکلیف پہنچاتے تھے، اور کچھ لوگ صرف اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک مشہور واقعہ لوگوں کے درمیان بیان کیا جاتا ہے۔ ایک بزرگ عورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خفا تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا موقع ڈھونڈتی تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں گندگی ڈال دیا کرتی تھی۔ سوچئے، کسی کو روز آپ کی توہین کرنی ہو تو انسان کے دل میں غصہ آنا فطری ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، صبر۔ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ ایک دن کا نہیں تھا۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرتے، وہ عورت اپنی نفرت کا اظہار کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے گزر جاتے، نہ بدلہ، نہ بد زبانی، انتقام۔ دوستو، یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو تکلیف محسوس ہی نہ ہو۔ صبر کا مطلب یہ ہے تکلیف کے باوجود اپنے اخلاق کو گرنے نہ دینا۔ آج ہماری زندگی میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں کرتے۔ آفس میں، گھر میں، محلے میں، سوشل میڈیا میں کوئی کچھ کہتا ہے اور ترنت تم نے مجھے کہا کیسے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں ایک سوال دیتی ہے، کیا ہر تکلیف کا جواب دینا ضروری ہے؟ پھر ایک دن کچھ بدل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرے، لیکن آج کچھ نہیں ہوا، نہ کوئی گندگی، نہ کوئی تکلیف، نہ وہ عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ اگلا دن آیا، پھر بھی وہ نظر نہیں آئی۔ اب یہاں سے واقعہ ایک نیا موڑ لیتا ہے۔ عام انسان شاید کہتا، چلو مشکل ختم ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال کے بارے میں پوچھا۔ کیونکہ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی، اس کی تکلیف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت نظر آئی۔ تصور کیجئے، جس شخص سے آپ کو تکلیف ملی، آپ اس کے لیے برا نہیں سوچ رہے، بلکہ پوچھ رہے ہیں وہ آج نظر نہیں آئی، کیا ہوا؟ یہ صرف ایک رویہ نہیں، یہ اخلاق کی بلندی ہے۔ مشہور روایت کے مطابق معلوم ہوا کہ وہ عورت بیمار تھی، اور یہاں واقعہ سننے والے کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جس نے تکلیف دی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ملنے جائیں گے؟ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ویڈیو کا ایموشنل
امپیکٹ سب سے زیادہ بڑھتا ہے۔ دوستو، یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف الفاظ سے نہیں، اپنے اعمال سے اسلام کو سمجھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرماتا ہے، اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق غصے میں بھی بلند، تکلیف میں بھی بلند، مخالف کے سامنے بھی بلند، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف تاریخ نہیں، زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر کوئی آپ کو بار بار تکلیف دے، پھر ایک دن آپ کو پتہ چلے کہ وہ بیمار ہے، کیا آپ اس کا حال پوچھنے جائیں گے، یا دل کہے گا اچھا ہوا، اب سمجھ میں آئے گا؟ یہیں پر ہماری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں فرق سمجھ میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ انسان کا اخلاق اس وقت سامنے آتا ہے جب سامنے والا اچھا نہ ہو۔ اچھے انسان کے ساتھ اچھا ہونا آسان ہے، لیکن جو آپ کو تکلیف دے اس کے ساتھ بھی انصاف اور حسن اخلاق رکھنا یہ اصل امتحان ہے۔ اس مشہور واقعے سے ہم کچھ باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ پہلا سبق، ہر بدسلوکی کا جواب بدسلوکی سے مت دو۔ دوسرا سبق، صبر کا مطلب کمزوری نہیں۔ تیسرا سبق، معافی دل کو بلند کرتی ہے۔ سبق، اخلاق صرف دوستوں کے لیے نہیں ہوتا۔ پانچواں سبق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ بھائیوں اور دوستو، یہاں ایک بات ایمانداری کے ساتھ کلیئر کرنا ضروری ہے۔ بوڑھی عورت اور گندگی والا یہ واقعہ مشہور ہے اور لوگوں میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن اسپیسیفک واقعوں کو ہم صحیح حدیث کہہ کر پیش نہیں کریں گے جب تک اس کا ریلائبل اسپیسیفک سورس اور سند اسٹیبلش نہ ہو۔ اسی لیے ویڈیو میں ہم اسے مشہور واقعہ ہی کہیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور رحمت کو قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ٹیچنگ کے طور پر سمجھائیں گے۔ اسی لیے اسلامک کنٹینٹ بناتے وقت محبت کے ساتھ علم اور احتیاط بھی ضروری ہے۔ دوستو، آج ویڈیو ختم کرنے سے پہلے اپنے دل سے ایک سوال پوچھنا، کیا میں کسی سے ناراض ہوں؟ کیا کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے؟ کیا آپ کسی کو معاف نہیں کر پا رہے ہیں؟ اگر ہاں تو آج ایک چھوٹا سا فیصلہ کیجیے، بدلہ نہیں بہتری، نفرت نہیں صبر، غصہ نہیں اخلاق، اور اگر کسی سے صلح ممکن ہو تو اللہ کے لیے اپنے دل کو ہلکا کر دیجیے، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی روشنی بھی لگانا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں سے نفرت اور کینہ نکال دے، ہمیں صبر، معافی اور حسن اخلاق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو سے دل کو ایک بھی بات لگی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹ میں صرف اتنا لکھ دیجیے، یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔